صنفِ کردار، ایسی کلیسیا کی یگانگت کے لیے جو روح کے پھلوں کی عکاسی کرتی ہو۔ مرد اور عورت دونوں کو مسیح میں خدا کے الہی منصوبے کے مطابق مساوی طور پر کام کرنا ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ اس اصول کی روشنی میں ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم پولس کے بیانات اور نصیحتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ لیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس ثقافت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا تھا۔ اسے یاد رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں جو پولس نے پہلے تیموتھیوس میں مردوں سے کہا۔ میں نے اسے مناسب دعائیں کہا ہے۔ مناسب دعائیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں، کیونکہ وہ غصہ کر رہے تھے اور ان میں تکرار ہو رہی تھی اور اس کلیسیا کے لوگوں کے ہاتھ پاک نہیں تھے۔ اب یہ یقیناً مذہبی رہنماؤں پر لاگو ہوتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں یہ کلیسیا کے ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتا تھا جو رومی حکومت پر بہت غصہ تھے، جو قابل فہم ہے۔ جو کچھ افسس میں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے انہیں بہت غصہ تھا، وہ اپنی معاشی حالت کی وجہ سے بہت ناراض تھے، ان کے دعا یا وقت بحث اور غصے سے بھرے ہوئے تھے، ان کا رویہ بہت نامناسب تھا۔ کیا آپ اس میں تعلق دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہاں ایک تسلسل ہے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ مرد پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور جب تم دعا کرو تو میں چاہتا ہوں کہ تم نیرو اور ہیرودیس کے لیے بھی دعا کرو، تم فستس کے لیے دعا کرو۔ اگر تمہیں غصہ کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی غصہ کرنے کا حق ہے۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ مجھ سے کیسا رویہ رکھا گیا، لیکن ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ تو میرے عزیزو، اب میرا ایمان ہے جو تسلسل ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ اب آگے بڑھتا ہے اور خواتین کے معاملات پر بات کرتا ہے، اور میں نے اسے ظہور کہا ہے کیونکہ یہ اس پیراگراف کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کلیسیا میں بے حیا لباس پہن کر آتی تھیں، ان کے ملبوسات بت پرستوں جیسے تھے، وہ اپنی طرف توجہ دلاتی تھیں اور وہ بہت مخصوص ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ پھر کہتا ہے نہ کہ بال گوندنے۔ ویسے ابھی گوگل پر جا کر رومی سلطنت کے دور کے ہیئر سٹائل، اور کچھ ہیئر سٹائل تو 2 فٹ لمبے ہوتے تھے جن میں سونا ان کے بالوں میں گندھا ہوتا تھا، اور کلیسیا میں ایسا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آخر کیوں آپ ایسا کریں گے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکیں، اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ آخر کیوں آپ ایسا کریں گے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکیں، اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے تمہیں بلکہ ایسا کرنا چاہیے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنسی طور پر ایک دوسرے سے زیادہ پرکشش دکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے لیے ایسا تصور کرنا مشکل ہے، مگر یاد رکھیں وہ سب بت پرستی سے نکل کر آئے تھے، وہ لفظی طور پر بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ اب میں نے اپنے نوٹس میں ایک چھوٹا سا مسکراتا چہرہ بنایا تاکہ مجھے یاد رہے کہ سنجیدہ اور مزاحیہ بھی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں 40 سالہ شخص جو غیر شادی شدہ ہو، صرف جیسے مسئلوں سے نمٹنا پڑ رہا ہے، صرف جھوٹے استادوں کے معاملے میں ہی نہیں مگر ایسے ناپختہ ایمانداروں کے ساتھ بھی جو دعا یا عبادتوں میں اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور ایسی خواتین بھی تھیں جو جنسی کشش کے لیے بے حیا لباس پہن کر آتی تھیں۔ اور یہ ایک جوان شخص ہے جسے اس سب سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ مجھے اس پر ہنسی بھی آ رہی ہے، اور مجھے کہنا پڑے گا کہ خدمت کے دوران اس جوان شخص تیموتھیوس کے مقابلے میں میرا راستہ بہت آسان رہا۔ آپ نے دیکھا اس کلیسیا میں کیا ہو رہا تھا، تو جب پولس یہ کہتا ہے تو یہ ہمیں وہ مسئلہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے جس سے وہ نمٹ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے۔ یقیناً وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہاں کیا چل رہا تھا، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ ذاتی طور پر بگاڑ، تفرقے، مقابلے بازی، بے حیا لباس اور بہت کچھ، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ جب بھی مجھے کلام کے اس حوالے کا سامنا کرنا پڑتا تھا، میں خود سے پوچھتا تھا یہ کہنے کے پیچھے پولس کا کیا مقصد ہے؟ میں خود سے پوچھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں ہمیں پولس کی تعلیم کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے یہ کہنے کا کیا مطلب نہیں تھا؟ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے کہنے کا کیا مطلب نہیں تھا۔ پولس یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ عورتیں مردوں سے کم تر ہیں۔
وہ خود کو ہی غلط ثابت کر دیتا اگر وہ ایسا کہتا، کیونکہ اس نے غلطیوں کے خط میں ہی مسیح میں برابری کے بارے میں لکھا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ ہم سب مسیح میں ایک ہیں، ایک ہوتے ہوئے ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں۔ ہم سب مسیح کے بدن کا عضو ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور تعلیم ہے جو وہ نہیں دے رہا تھا، یہ ہم اس کی تعلیم سے جان سکتے ہیں۔ پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں کلیسیا کی باتوں میں دعا نہیں کر سکتی۔ جب وہ کہتا ہے خاموش رہیں اور نہ سکھائیں، وہ بات چیت کی ایک مخصوص انداز میں پوری طرح سے خلاف ورزی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کلسیوں کو لکھا۔ پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں کلیسیا کی باتوں میں دعا نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرے کو تعلیم دینا، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ وہ مسیح کے سارے بدن کی بات کر رہا تھا اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن میں ایک دوسرے کا ذکر ہے، اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن میں ایک دوسرے کا ذکر ہے، بہت سے حوالے ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو کہا گیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو تعلیم دے سکتے ہیں، کیونکہ پولس کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو تعلیم دینی ہے۔ تو وہ بات چیت کی خلاف ورزی کرنے کی بات کر رہا ہے جب وہ تیموتھیوس کو لکھتا ہے۔ پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں کلیسیا کی عبادتوں میں دعا نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرے کو تعلیم دینا، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ وہ مسیح کے سارے بدن کی بات کر رہا تھا اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ تیسری بات، کچھ لوگوں نے تابع رہنے والی آیت کو بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں ایک دوسرے کے تابع ہونے کی بات بھی کی گئی ہے۔ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں تمام مرد و عورتیں۔ پولس یک طرف تابع داری کی بات نہیں کر رہا۔ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ یہ بہت واضح ہے۔ پولس جب تابع ہونے کی بات کر رہا تھا تو وہ آخر کہنا کیا چاہ رہا تھا جب افسیوں کی کلیسیا کے اس مسئلے سے نمٹ رہا تھا؟ اچھا، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ہم اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں اور میں بہت سے حوالہ جات سے اس کی حمایت کر سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے، ایک بڑی حقیقت۔ پولس رسول سکھا رہا تھا کہ مردوں کو خدا کے بنیادی خدمت گزار رہنما کے طور پر کام کرنا ہے جو وہ نہیں تھے، اور عورتوں کو ان کی رہنمائی کی عزت کرنی چاہیے جو وہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یسوع کے بدن کے عضو ہوتے ہوئے برابری سے بھی کام کرنا ہے۔ اب اس بارے میں سوچیں، یہ ایک بہت ہی عملی سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے، خدا کے خاندان میں ہوتے ہوئے مرد اور خواتین برابری سے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہم ساری رات اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، مگر جب میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، میں سادگی سے اس کا ذکر کرتا ہوں جس کی یسوع نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، اس نے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ میں تمہارا خداوند اور ربی ہوں اور میں تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں۔ وہ بس یہ کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے رہنما بنو اور ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور یہ آپ کی بیوی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی بھی ویسے ہی خدمت کرنی ہے جیسے مسیح نے میری خدمت کی اور صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن یہ الفاظ ہم سب کے لیے ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کے لیے بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ دو بیانات میرے ذہن میں آتے ہیں۔ مسیح کی مانند محبت رکھو۔ اگر ہم اپنی کلیسیا اور خاندانوں میں ویسی محبت رکھیں جیسی مسیح نے رکھی، تو اس کا ہمارے خاندانی تعلقات پر کیا اثر ہوگا؟ ہم کیسے اپنے فرائض پورے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کو ایک دوسرے کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا ہم ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں خاندان اور کلیسیا کے متعلق دی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہوگا، مسیح کا بدن ترقی پائے اور ہم شوہر، بیوی، باپ، ماں، بزرگ اور پادری کے طور پر اپنے خدا کے مقرر کردہ کردار پورے کر سکتے ہیں اور مسیح کے بدن کو جلال دے سکتے ہیں۔ تو یہ رہا وہ اصول جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ایسی کلیسیا کی یگانگت کے لیے جو روح کے پھلوں کی عکاسی کرتی ہو۔ مرد اور خواتین دونوں کو مسیح میں خدا کے الہی منصوبے کے مطابق مساوی طور پر کام کرنا ہے۔